الرحمن الرحيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کے باوجود بھی دنیا کی ہر وہ چیز دے رہا ہے جو اسے پسند ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو سمجھو کہ یہ استدراج ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے آیت پڑھی: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب یہ لوگ ان نصیحتوں کو بھول گئے جو اللہ نے انہیں کی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے، یعنی دنیا کے مال و متاع کے دروازے ان پر کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے مال و متاع جو انہیں دیا گیا تھا اس پہ خوش ہو گئے اور گھمنڈ کرنے لگے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ہی انہیں دبوچ لیا، فاذا ہم مبلسون، وہ حیران، پریشان اور ششدر رہ گئے۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو بات بتلانی مقصود ہے کہ دنیا کا مل جانا یہ کسی کے نیک اور بد ہونے کی علامت نہیں ہوتی، دنیا کے مال و متاع کی فراوانی اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، یا کسی کو کم ملا ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہی سوچ ہوتی ہے جب کسی آدمی کے پاس مال کی فراوانی اور کثرت ہوتی ہے تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے کسی اچھے عمل کا نتیجہ ہے جو میں اس مال و دولت کی فراوانی اور کثرت میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا کبھی اللہ بچائے کوئی پریشانی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی نقصان و خسارہ ہوتا ہے تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کن گناہوں کا نتیجہ ہے جس کا میں یہ خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ تو حدیث مبارک کے اندر یہ بات واضح فرمائی گئی کہ اللہ جل شانہ کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ برعکس کبھی کبھار اللہ جل شانہ اپنے نافرمان بندے کو بھی بہت زیادہ مال و متاع عطا کرتا۔ اس حدیث مبارک کے اندر یہی فرمایا گیا جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود بھی دنیا کی ہر وہ چیز مل رہی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے مل جاتا ہے، جس کی طلب کرتا ہے حاصل کر لیتا ہے، اور جو پسند ہے وہ جو ہے خرید لیتا ہے، جب دیکھو کہ کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو سمجھو کہ وہ استدراج ہے۔ استدراج کا معنی آتا ہے ڈھیل دینے کے، کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھا ہے، مہلت دے رکھی۔ کافروں، غیر مسلموں، نافرمانوں، فاسق فاجر کو جب دنیاوی مال و متاع ملتا ہے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، سورہ طارق کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہماری پکڑ بڑی سخت، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ تو فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی
کافروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا ان قوموں کا ذکر کرتے ہوئے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ جب انہیں جو نصیحت کی گئی تھی ان نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا، یعنی اچھی باتوں کی جو تعلیمات انہیں دی گئی تھی انہوں نے فراموش کر دیا، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، یعنی نافرمانی اور اللہ جل شانہ کی تعلیمات اور ہدایات کو بھول جانے کے سبب اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا کے مال و متاع کو کھول دیتے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب وہ دنیا میں مزید مشغول ہو جائے، دنیا میں لگ جائے، آخرت سے بالکل غافل ہو کر رہ جائے، تو اچانک سے انہیں دبوچ لیا جائے، اچانک سے انہیں اپنے عذاب کے پکڑ میں لے لیا جائے۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب اپنے حاصل کردہ پر وہ اترانے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں، گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، اخذناہم بغتہ، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اچانک سے آ دبوچتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ حیران پریشان اور ششدر رہ جاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے بھی حضور علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی کہ یہ مال و متاع کا مل جانا یہ کبھی کبھار اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتا ہے کہ آگے بڑی سخت پکڑ آنے والی ہے، الا یہ کہ جو مال کے حقوق ادا کریں، اللہ جل شانہ کی طرف سے لازم کردہ فرائض اعمال سے متعلق زکوٰۃ کا، حج کا اور اسی طرح نفلی صدقہ و خیرات کا، ان کا اہتمام کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچے گا۔ لیکن اگر وہ ان مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فکر ہے، مال ہونے کے باوجود حج کا فریضہ ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، تو سمجھے کہ یہ مال وبال ہے جو بالآخر اللہ کی طرف سے پکڑ کا باعث بنے گا۔ دنیا میں اگر نہ بھی پکڑ ہو، آخرت کی تو پکڑ اور گرفت یقینی ہے۔ تو اس لیے مال کا مل جانے میں انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے، جب دیکھیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے مال کے دروازے کھولے جا رہے ہیں تو آدمی محتاط ہو جائے، یہ دیکھے کہ مجھے کس بنیاد پر مل رہا ہے، آیا اس کی وجہ سے میں مزید اللہ سے غافل تو نہیں ہو رہا، مال میں لگ کر اللہ کی جو ہے طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو کہیں میں بھول تو نہیں رہا۔ اگر مال میں ایسا مشغول ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں فراموش ہو رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور دیگر فرائض واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر تو اس کے لیے یہ خطرے کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے استدراج اور ڈیل ہے، ان قریب وہ اللہ کی پکڑ کا، گرفت کا شکار ہوگا۔ اگر حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ یہ مال اس کے لیے خیر کا اور آخرت کی آج کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك.